معروف اینکر پرسن سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کی جانب سے عمران خان پر حالیہ تنقید کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ کی قیادت خصوصاً نواز شریف اور شہباز شریف خان کی بیماری کے معاملے پر بول نہیں رہے تھے، لہٰذا زرداری صاحب نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو تنہا سمجھتے ہوئے اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے کہ صدر زرداری نے حال ہی میں عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں مردوں کی طرح قید کاٹنی چاہیے بجائے اس کے کہ بچوں کی طرح رونا دھونا کریں۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری بہت گہرے انسان ہیں، سیاسی شطرنج کے ماہر کھلاڑی ہیں۔ ان کی کامیاب سیاسی چالوں کے سبب ہی پیپلز پارٹی مسلسل 16 سال سے صوبہ سندھ میں برسر اقتدار ہے۔ موجودہ وفاقی سیٹ اپ میں بھی انہیں آئینی عہدے حاصل ہیں۔ گناہ ثواب کی ذمہ داری نون لیگ پر ہے، مگر آئینی حکمرانی میں آصف زرداری اور ان کی پارٹی بھی حصے دار ہے۔ زرداری دوستوں کے دوست مشہور ہیں، مگر کوئی ان سے چالاکی کرے تو پھر اس کو گھر تک چھوڑ کر آنے کے بھی ماہر ہیں۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ یہ ادنا صحافی 1988 سے انہیں ذاتی طور پر جانتا ہے اور مسلسل ملاقاتوں سے ان کو پرکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ان کی شخصیت کی پرتیں تہ در تہ ہیں، انہیں کھولنا بہت مشکل ہے، مگر سیاست کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے ان کی سیاسی رمزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ عمران کی عین یعنی آگ کا معاملہ حد سے بڑھا تو بیماری نے سیاست میں آگ لگا دی۔ نون کی حکمت عملی اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے اور نیچے نیچے رکھنے کی رہی۔ عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیروں نے اپنے بیانات کے ذریعے اس معاملے کو ڈیل کیا، لیکن نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف پراسرار طور پر خاموش رہے۔ ایسے میں صدر آصف زرداری کھل کر سامنے آئے، عمران کی بیماری اور اپنی جیلوں کا تقابل کر کے تحریک انصاف کے بیانیے کا جواب دیا اور انصافی پروپیگنڈے کی توپوں کا رخ جان بوجھ کر نون سے ہٹا کر اپنی طرف کر لیا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ زرداری نے ایسا کیوں کیا، اس چال کے اندر کیا چھپا ہے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ آصف علی زرداری نے شاید بھانپ لیا ہوگا کہ نون کی اعلیٰ ترین قیادت خود کو اس قضیے سے دور رکھ کر وہی سیاسی غلطی کر رہی ہے جو وہ عمران کے بیانیے کے جواب میں سیاست کی بجائے گورننس پر توجہ کر کے کر رہی ہے، جس سے عمرانی بیانیے کا بوجھ غیر سیاسی فوج پر پڑ رہا ہے، اور اس بوجھ کو نون کو جس مؤثر طریقے سے بانٹنا چاہیے اس میں واضح کمی اور خلا ہے۔ صدر پاکستان نے یہ زوردار بیان دے کر اشارہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مخالفت کا بوجھ اٹھانے اور اپنا کاندھا پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ کوئی مانے نہ مانے، 2024 کے الیکشن سے پہلے جب نون کے اقتدار کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو ابتدائی طور پر یہ طے ہوا تھا کہ اقتدار بلا شرکت غیر نون کو ملے گا اور فوج اس حکومت اور سیاست کو کامیاب کرنے کے لیے مکمل حمایت کرے گی۔ ہدف یہ تھا کہ ملک کو ایک طاقتور اور معاشی جن بنانا ہے۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کو شریک اقتدار نہیں کرنا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی معاشی پالیسیاں متضاد ہیں۔ نون نجکاری کی حامی جبکہ پیپلز پارٹی کے اس بارے میں واضح تحفظات ہیں۔ اور ایک بات جو سر عام تو نہیں کہی جاتی مگر کانوں ہی کانوں میں یہ سرگوشی کی جاتی تھی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ کرپٹ ہوتے ہیں اور نون یہ بوجھ اٹھانا نہیں چاہتی۔ اس پلان کے مطابق سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو حکومت نہیں دی جانی تھی، بلکہ پیپلز پارٹی کے مخالفین کو ملا کر وہاں حکومت کی تشکیل ہونی تھی۔ اس منصوبے کے تحت جب سندھ کی نگران حکومت بنی تو وہاں کا وزیر داخلہ ایک ایسی شخصیت کو بنایا گیا جس نے کھل کر پیپلز پارٹی کی مخالفت کی۔ ان کے سکینڈل بنائے مہر سرداروں، جتوئیوں اور پگاڑا خاندانوں کو قوم پرستوں کے ساتھ جوڑ کر ایک اتحاد بنایا گیا۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ماضی کے شریک کار لاڑکانہ کے عباسی خاندان کو اس میں فٹ کیا گیا۔ کھچڑی تیار تھی، ایسے میں آصف زرداری نے اپنی جادو کی چھڑی نکالی اور سب سے پہلے دیہی سندھ میں اپنے مخالف سیاسی گھوڑوں پر کاٹھی ڈالی۔ سندھ کے مہروں اور ہر ممکنہ طور پر جیتنے والے گھوڑوں کو سبز چراگاہوں کے خواب دکھائے گئے، حتیٰ کہ پگاڑا خاندان کو بھی بڑی باعزت پیشکش کی گئی۔ جتوئی اور پگاڑا خاندان کے سوا شیرازی، مہر اور باقی بڑے بڑے نام زرداری کے جادو میں آ گئے۔ پھر زرداری نے راولپنڈی، اسلام آباد کے حلقوں میں مؤثر لابنگ کی اور وہاں بھی حسینہ واجد کے بنگلہ دیش ماڈل کے حامیوں کو پیش کیا۔ تاہم 2024 کے انتخابات کے نتائج ایسا سرپرائز تھے جس نے بنگلہ دیش ماڈل یعنی ون پارٹی بالادستی پروگرام کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ نئی حقیقتوں پر نون کو پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلوط حکومت اور سندھ پیپلز پارٹی کو دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ گویا سہیل وڑائچ کے بقول پیپلز پارٹی کو موجودہ اقتدار
खीर की तरह नहीं मिला। उन्होंने खिचड़ी से दाल के दाने चुने। नून लीगी क़यादत को एक इंटेलिजेंस सरबराह ने तासुर दिया था कि इलेक्शन आपके लिए हलवा है, लिहाजा आप अकेले ही ये हलवा खाएंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी इस खाने में शामिल नहीं होगी, मगर इलेक्शन के नताइज हलवे की बजाय कड़वे साबित हुए और नून लीग को मजबूरी में पीपल्स पार्टी से मिलकर मखलूत हुकूमत बनाना पड़ गई। सुहेल वड़ाइच के बकौल वफाकी हुकूमत बन गई। आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फायज हुए तो इनसे नहरों और डैमों के हवाले से सिंध के पानी की कुर्बानी मांगी गई। आसिफ जरदारी ने भी पाकिस्तान खप्पे के नारे लगाए। वो सिंध का पानी देकर वहां की सियासत में जिंदा नहीं रह सकते। वही हुआ जिसका डर था। अंदरूनी सिंध नई नहरों के मसले पर एहतिजाज और हंगामे फूट पड़े। इन मुजाहिरों का दबाव इस कदर बढ़ा कि नहरों की तजवीज सर्द खाने के सुपुर्द हो गई। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लिमान से अपने खिताब में इन नहरों की बाकायदा मुखालफत की तो कालाबाग डैम की तरह ये मंसूबा भी तय खाक हो गया। इसी दौरान चीमागोइयां शुरू हो गईं कि नहरों की मुखालफत के पसे पर्दा खुद पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत थी। ये भी कहा गया कि सदर पाकिस्तान ने हिमालय से पार एक मुल्क को रियासती पॉलिसी से हटकर एक खत लिखा जिससे सुपर पावर नाराज हो सकती थी, इसलिए इस खत को रोका गया। ये इल्जाम भी लगाया गया कि जरदारी साहब सरगर्म नहीं, वो दिन को सोने और रात को जागने के आदी हैं। सिंध हुकूमत के खिलाफ मुसलसल ये प्रोपेगेंडा जारी रहा कि वहाँ बहुत करप्शन है और ये कि सिंध में एक मुतवाज़ी निज़ाम जिसे सिस्टम कहा जाता है राइज है और इस सिस्टम को बराह रास्त आसिफ जरदारी तक रसाई हासिल है। बकौल सुहेल वड़ाइच, जाहिर है कि पीपल्स पार्टी इन इल्जामात से मुकम्मल इनकारी है, बल्कि वो तो कहती है कि सेहत, तालीम और इसका रोड नेटवर्क पंजाब और मुल्क भर से बेहतर है और इनका ये दावा भी माकूल है कि मुसलसल जीतना इस बात की दलील है कि हम सिंधी अवाम के पसंदीदा तरीन हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी इतने सादा नहीं कि बेवजह बोलें, इतने बेवकूफ़ भी नहीं कि मगरमच्छों की खुराक बने। अगर थोड़ा बहुत इनकी रमजों को जाने तो इनका हालिया तहरीक इंसाफ मुखालिफ बयानिया अपनी पार्टी को दबाव से निकालने के लिए है। इन्हें जहां नून की कमजोरी नजर आई, वो नवाज शरीफ और शहबाज से आगे बढ़कर फौज से कांधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।